ٹرک آرٹ سے وابستہ ہوں۔ ٹرک آرٹ بیسک یہ ہے کہ 1952 اس کی سٹارٹ ہے اور 1956 سے میرے والد صاحب حاجی نور الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب 4 استادوں کے ساتھ کام کرتے رہیں گے۔ پہلے ٹرک آرٹ تھا بالکل سادہ سا تھا، اس میں یہ تھا کہ نہ اتنا پھول پتی تھی، نہ کوئی لمبا چوڑا تھا، صرف نمبر پلیٹ ہوتی تھی، وہ گڈس کا نام ہوتا تھا۔ تو یہ 4 استاد ہیں، ان استادوں کا نام لینا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ 2 بھائی تھے، ایک اعظم استاد بڑے بھائی تھے اور ایک وسیم استاد۔ تو مطلب یہ تھے بورڈ پینٹر، لیکن جو جلم کے رہنے والے تھے اور مطلب اتنے جنونی قسم کے آدمی تھے کہ کام کا شوق تھا، بورڈ پینٹری کا زمانہ تھا تو اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کام کیا جائے جو صبح و شام دن رات کیا جائے۔ تو جنون پھر بندے کو انسان کو کہیں نہ کہیں لے کے جاتا ہے، تو پھر وہ پیدل حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے، آرٹسٹ لوگ آپ کو کہتے ہیں انتہا ساز ہوتے ہیں، پیدل چلے جیلم سے پنڈی پہنچے۔ تو یہاں ٹرکوں کا کام انہوں نے کرنے کا ارادہ کیا۔ اس ٹائم لکھائی کے ایک استاد تھے، کیا نام ہے، رفیق استاد، جو ٹیکسلا کے رہنے والے تھے، اور ایک استاد تھے انڈیا کے رامپور کے بھیا بجاؤ تھا، پھول پتی کے اور سندری کے بڑے ماسٹر آتے تھے۔ تو وہ ہلکا پھلکا وہ بھی کام کرتے تھے۔ تو اس کے علاوہ یہ تھا کہ یہ آئے جب تو انہوں نے دیکھا کہ یار اب کے بندے 2 اور آ گئے ہیں تو ہمیں کام کو تھوڑا سا نا بڑھانا چاہیے۔ تو تھوڑا تھوڑا کرتے نا، جب کام بھی شارٹ ہوتا تھا، اتنے مطلب ٹرکس وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوسرے کو نا مطلب جس طرح کہہ لیں کہ جیلس نہیں ہوتا، مطلب ایک دوسرے کا کام دیکھا تو اس نے کہا یار اس نے یہ کیا، میں ایسے رکھ دوں گا۔ مطلب فرض کرو ایک کسی نے نمبر پلیٹ بنائی نا تو اس کے ساتھ اس نے ایک آنکھ بنا دی، ایک چیز بنا دی۔ پھر جب وہ دوسرے استاد دیکھنے، انہوں نے کہا اس نے یہ کیا، یار یہ چیز اس کو میں کسی آرنامنٹ میں لے کر آ کر لینڈسکیپ یا کوئی اور ایسی چیزیں، وہ کرتے 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 نا کام بڑھنا شروع ہو گیا۔ 1956 سے جب میرے والد صاحب، کیونکہ ہمارا گھرانہ مولوی خاندان سے آتا ہے، تو میری جو دادی تھی وہ بہت انتہا سخت مزاج تھی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے حاجی صاحب جو ہیں یہ اس کام میں جا رہے ہیں تو گھر سے ان کو بڑی محبت ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ چڑیاں بنائے گا، یہ بنائے گا، وہ بنائے گا، تو قیامت کے دن تو اس کے اندر جان ڈالنی پڑتی ہے۔ کافی سارا ان کو اس چیز کا ہوا۔ پھر یعنی کہ دادا وہ سخت تھے تو ان کے آگے تو کوئی دال نہیں گلی ان کی۔ تو دادی جو ہماری تھی وہ تھوڑی سی، والدین آپ کو پتہ ہے ماں انتہا نرم دل ہوتی ہے، تو انہوں نے اجازت دے دی کہ جا آہستہ آہستہ نہ جا کے تھوڑا تھوڑا کرنے۔ پھر گھر میں نا احتجاج ہونا شروع ہو گیا کہ یہ حاجی صاحب، انہوں نے صفی حبیب صاحب نے یہ کون سا کام شروع کر دیا، یہ تو کام اچھا نہیں سمجھا جاتا، ہمارا تو ایک اسلامی گھرانے سے ہے، مطلب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں پڑھنے کے لیے، قرآن شریف اور ایسی چیزیں پڑھنے کے لیے، تو یہ انہوں نے کیا شروع کر دیا۔ بہرحال والدین والدہ کی طرف سے ان کو کافی یعنی کہ تبکی تھی تو وہ کرتے رہے۔ پھر جب ان کے ساتھ 4 استادوں کے ساتھ جب انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو 5ویں یہ ہو گئے۔ پھر اس طرح کرتے کرتے آہستہ آہستہ پھر اور لوگ آتے گئے، پھر ادھر سے لوگ یعنی کہ کچھ سیکھ کے مختلف شہروں میں گئے۔ یعنی کہ یہ میں نہیں کہوں گا کہ ٹرک آرٹ پنڈی سے ہی شروع ہوا، لیکن جو میں ٹرک آرٹ پنڈی کی بتا رہا ہوں، پھر ادھر سے لوگ کچھ نکلے، ادھر بورڈ پینٹنگ تھے، مختلف کرنے والے تھے۔ پھر انہوں نے مطلب اب دیکھا جائے تو کئی لوگ کہتے ہیں یہ کریچی وال کام ہے جی، یہ ٹیکسلا وال کام ہے جی، یہ ویلیاں وال ہے، یہ شنواری ہے، یہ پشاوری ہے، یہ کوٹا وال ہے، اس طرح مختلف یعنی کہ اب نام ہو گئے ہیں۔ جس طرح ہمارا جو پنڈی کا ہے اس کو ڈسکو کام بولتے ہیں، اور ڈسکو کام کرنے والا وہ تقریباً ہر قسم کا کام جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ تھا کہ پھر حاجی صاحب کی وہ میں بات کر رہا تھا، تو حاجی صاحب جب کرتے رہے پھر سعودیہ چلے گئے، ان کو ایک کمپنی میں مواقع ملا تو مطلب ادھر سے ان کو بڑا یہ کہ وہ ہم کو یہ کریں گے وہ کریں گے، ادھر گئے تو ایک قلم دیکھ لیجیے زیادہ سے زیادہ 10 گرام کی قلم ہے، اور اس 10 گرام قلم اٹھانے والے کو اگر ایک بیلچہ یا توڑا یا کوئی ایسی چیز دے دی جائے نا تو وہ بڑا مشکل ہے اس کے لیے۔
تو ان کو انہوں نے کہا کہ یہ سعودیہ میں کہ آپ یہ کام کرنا ہے، بالکل نہ پانی نہ کچھ، نہ آنا نہ جانا، تو بڑے مجھ پریشان تھے۔ ان کا شوق تھا کیا کرنا، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا۔ ایک دن نا وہ جس اسٹال میں یا جس جگہ پہ رہتے نا، تو کولے وغیرہ جہاں وہ پکاتے کرتے، کولے سے کوئی چیز بنا دی، آنکھ بنا دی۔ ایک دن ان کے کفیل کی نظر پڑ گئی، انہوں نے کہا یار یہ بندہ بڑا کوئی قابل آدمی ہے وہ فرانس کا تھا لیکن کفیل ادھر کا رہنے والا تھا۔ تو اس نے نا اپنی لاش دی، اس لاش پہ نا جی انہوں نے 1 سال لگایا پانی پہ جاتے، یعنی کہ آدھا دن آنے جانے میں لگ جاتا لیکن 1 سال لگایا۔ پھر اس بندے نے نا اس کو اتنا یعنی کہ خوش کیا کہ آج کے بعد یار تو ابھی جو تیرا دل کرتا ہے نا تو کر۔ تو وہ خیر وہ کرتے رہے۔ پھر عمر کا ایک حساب آیا کہ آخری ایج آ گئی، یعنی کہ سیڑھی گھوڑیے نہیں چڑھ سکتے تھے، تو انہوں نے کہا یار کیا کیا جائے۔ مارکیٹ میں آئے تو مارکیٹ میں بھی مطلب اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، کوئی تنزیہ کہنے والے، کوئی اس طرح کہنے والے، تو مارکیٹ میں کام کیا۔ تو ایک تو اسپیڈ کم ہو گئی تھی، دوسرا چاروں طرف ٹرک کے گھومنا ہوتا تھا، عمر کے ساتھ گولی اٹھانا، پھر اس کے اوپر چڑھ کے کام کرنا۔ تو انہوں نے کہا یار یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا یار میں اس طرح کرتا ہوں تو چھوٹی سی نا شاپ بنا لوں۔ شاپ انہوں نے بنائی، رنگ شنگ رکھ دی ہے جی یہ بجنے والے، تو رنگ شنگ کے علاوہ پھر کچھ کرتے رہے۔ انہوں نے کہا میں کوئی ایسا کام کیوں نہ کروں کہ بیٹھ کے ساتھ دکانداری بھی ہوتی رہے، ساتھ میرا شوق بھی پورا ہو۔ پھر انہوں نے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، کسی نے کہا جی حاجی صاحب تختی ہے جو انہوں نے تختی لکھی جی، اس کے ساتھ چوجے وہ چیزیں بنا دی۔ وہ اسی طرح کوئی فارنر وغیرہ بھی آیا گھومنے پھرنے کے لیے، اس کے پاس کوئی بیگ ہوا ہے، کچھ اور چیز ہے، یا وہ گاڑی لے کر آیا، اس کے ویل کے اوپر کچھ کار کیا، شیشے پہ کار کیا۔ وہ آہستہ 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 کرتے نا ان کو ایک راستہ مل گیا ٹرک آرٹ کا۔ اب تو بے شمار لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹرک آرٹ ہم نے شروع کیا، یہ کیا، وہ کیا، یہاں کیا، یہ کیا۔ اسٹارٹ جو ہے نا ہینڈی کرافٹ پہ، یہ ہمارے بزرگ حاجی رحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور جب وہ کرتے رہے تو پھر ان کو ایک ہیلپر کی بھی ضرورت تھی۔ تو میں بے شک تو پلاسٹک سین، نون سین، بینر بورڈ کا کام کرتا تھا۔ پھر مختلف یعنی کہ علاقے بھی پھرتا رہا، کراچی سے کیونکہ میری شادی ہوئی تھی، کراچی بھی جا کے میں کام کرتا رہا۔ تو بے شک میں آیا تھا ٹرک لائن میں، میرے استاد تھے نعیم استاد نا، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ تو وہ بڑا اس ٹائم بڑا مشکل کام تھا نا، مشکل سے مراد میرے تقریباً 13 سال میری عمر تھی، تو گاڑی کے ساتھ سارا گھومنا پڑتا تھا، تو میں بھی بالکل چھوٹا سا تھا۔ تو استاد نے پہلے دن ہی مجھے کہا کہ یہ نا یہ بارڈر آپ نے لگانا ہے۔ تو وہ سمجھا کہ شاید یہ حاجی صاحب کا بیٹا ہے، تو یہ کوئی بڑا کوئی استاد ہوگا یا گھر سے یہ سیکھا ہوگا۔ تو حاجی صاحب ہمیں مطلب اس طرف آنے نہیں دیتے تھے، کہتے تو تعلیم کی طرف نا آپ توجہ دیں۔ تو استاد نے جب وہ کیا کہتے ہیں کوئی مارنے والا انٹر ٹیپ سا کوئی چیز نکالی، تو اس نے آنکھوں سے کہا کل نہ بیٹا ہوا نا تو تمہاری خیر نہیں۔ میں نے دل میں کہا کل میں آؤں گا تو پھر نا، تو خیر میں پھر اس دوران پلاسٹک سین، نیون سین لکے شکے کھاتا رہا۔ پھر حاجی صاحب کی ایج زیادہ ہوگی تو پھر میں نے حاجی صاحب کے ساتھ 2000 میں نا ان کے ساتھ پراپر شروع کر دیا، کیونکہ آلریڈی میں بورڈ پینٹری سے کافی ساری چیزیں جانتا تھا۔ تو ابھی بھی یہ جس طرح یہ ٹیبل دیکھ رہے ہیں، یہ سارا میں نے چیزیں میں خود بناتا ہوں، کافی ساری چیزیں لکڑ کی ہوگی، کوئی اور ایسی چیزیں ہوگی۔ پھر اس کے اوپر ڈیزائن بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز مجھے پسند ہے نا وہ کسٹمر کو، گاہک کو بھی جانا پسند ہوتی ہے۔ لوگ ورثہ سے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا سٹارٹ جو ہے نا PNCA، پنڈی آرٹ کونسل اور لوگ ورثہ سے سٹارٹ ہوا۔ تو جب لوگ ورثہ میں جب ہم سامان یا چیزیں لے کر آئے نا، تو اکثر یعنی کہ جن لوگوں نے نہیں دیکھا تھا تو وہ کہتے ہیں یہ کون سے 3 ڈبے اٹھا کر آپ لے آئے ہو۔ تو کسی ٹائم یعنی کہ دل پہ بھی لگتا تھا۔ پہلی جو ہماری ایگزیبیشن تھی نا وہ تھی اقبال نرسری چک شہزاد کے پاس۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ایونٹ کیا ہوتے ہیں، ایگزیبیشنیں، یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ایک بندہ وہ لے کے کہتا ہے جی، تو میرے ایک دوست ہے سید تھے شاہ جی، آصف شاہ صاحب، ان کا نام لینا ضروری ہے۔ میں نے کہا شاہ جی بات سنیں، ہمارے پاس کرایہ کے نہیں ہے تو ہم نے جانا ہے۔ کہتے جی پتہ ہے؟ میں نے کہا جی بس ادھر سے ڈھونڈ لیں گے، آپ کو چک شہزاد کا پتہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی پتہ ہے۔ جب ادھر گئے تو ایک بڑا مال تھا
مارکی میں نے نہیں دیکھی تھی جی، حاجی صاحب نے بھی نہیں دیکھی تھی، مطلب دیکھی اس طرح تھی کہ بہت اسٹینڈرڈ کی جو نا انہوں نے مارکی گراؤنڈ میں نا انہوں نے بنائی تھی، جو کسی زمانے میں کراچی میں یا ایسی جگہوں پہ لگا کرتی تھی، بڑی بڑی جگہ. تو جب ہم اسٹال لگایا جی تو کوئی بندہ آتا ہے تو کوئی ایسے زور سے نا ٹک ٹک کر کے آواز لگا کے چیک کرتا ہے یہ کیا ہے جی، یہ کیا ہے جی. ہمیں بڑی عجیب سی تکلیف سی ہوتی کہ یار اتنی مشکل سے ہم نے بنایا ہے. اور خیر اس میں ہمیں شاہ جی سے میرے یہ بات ہوئی کہ آنے جانے کے پیسے نہیں ہیں، اگر کام نہ ہوا نا تو آپ کو پیسے کیسے نہیں دیں گے. خیر پیسے ہمارا کام خیر نہ ہوگا. پھر ہم پی این سی اے میں چلے گئے. پی این سی اے جو بہت بڑا ادارہ تھا، وہاں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے کام کرنے والے آرٹسٹ تھے، انہوں نے بھی دیکھا تو کہتے یار یہ کون سی نئی چیز لے آیا. یعنی کہ میں یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ٹرک آرٹ کیا ہوتا ہے، جس چیز سے ہم بھی نا واقف تھے کہ یہ آنے والے وقت میں اتنا بڑا ایک آرٹ بنے گا. اور ایک اور ستم ظریفی کی جو بات ہے نا کہ یہ کام پہلے گیا ہے باہر گیا ہے، مطلب فرض کرو انگلینڈ، امریکہ، مختلف فرانس اور اس طرح کینیڈا، مختلف بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا ہے، ادھر جا کے کام ہوا ہے. پھر وہی جو مطلب فارنر قسم کے پاکستانی لوگ تھے انہوں نے آ کے پھر ادھر آ کے پسند کرنا شروع کیا. اب جس کو دیکھو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹرک آرٹ میں کرتا ہوں، یہ ٹرک آرٹ میری پہچان ہے، اس کو کرنے والا میں ہوں. اور بھائی بے شک آپ چیک تو کرو نا. ایک جگہ میں ایگزیبیشن پہ بیٹھا تھا تو ایک جاپان کا بندہ آیا میرے پاس، تو خیر انگلش تو میں اتنی اچھی بول بھی نہیں سکتا لیکن مطلب سمجھ لیتا تھا. تو اس کے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر تھا، تو میرے ساتھ ایک اور ٹرک آرٹ والا تھا. تو اس نے کہا نا جی ہم نے یہ جرمنی کی نا ایک فوکسی بنائی ہے. تو مطلب مجھے تو نہیں پتا، اس نے اس کے ساتھ وہ بڑا خوش ہوا نا، اس کو گلے چلے لگایا جاپانیز نے، تو بڑا خوش ہوا. تو میرے پاس گزر رہا تھا تو میں نے اس کو ہیلو کیا تو وہ میرے پاس آ گیا. میں نے بادشاہ مطلب ہلکی پھلکی بات چلائی تو وہ کہتا ہے کہ وہ والا آرٹسٹ ہے نا اس نے جو ہے نا جرمنی کی ایک گاڑی کی فوکسی. میں بڑا حیران ہوا کہ یار آج دن تک فوکسی گاڑی کی ایسی ہمارے علاوہ گئی نہیں ہے. تو جب میں نے ہلکی پھلکی سے بات کرنا شروع کی تو میں نے کہا سر آپ کے پاس گوگل ہے؟ انگلش میں نے اس سے پوچھا کہ گوگل موبائل ہے؟ اس کہتے ہیں یس. مجھے بار بار وہ کہتا ہے چیٹر. میں نے کہا یار میں نے تمہارے ساتھ کیا چیٹ کی ہے؟ میں نے کہا ہم نے بھی فوکسی کی ہے. تو وہ کہتا نہیں تم چیٹر ہو. وہ بندہ ٹھیک. میں نے کہا یار یہ بڑا برا مجھے کہہ رہا ہے. خیر اس کے ساتھ جو ٹرانسلیٹر تھا میں نے اس کو بولا، میں نے کہا یار اس کو بول کے یار وہ چیک تو کرے نا، گوگل پہ چیک تو کرے. جب اس نے گوگل پہ جب سرچ کیا فوکسی شہزادی تو ہمارے متعلق بہت سارا یعنی کہ جو لوگوں نے کمنٹس لکھے تھے یا جس طرح یہ سارا پورا جو تھا وہ ڈاکٹر رونالڈ ولسن نے چھوٹا سا پیراگراف بنا کے اس میں ساری ڈیٹیل انہوں نے ڈالی ہوئی تھی. میں نے کہا اب آپ اس کو جرمنی والی کو بھی چیک کریں. اب پتہ چل جاتا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. جب وہ اس نے چیک کیا تو جرمنی کی وہ گاڑی، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ ادھر تلگنگ میں چل رہی تھی، اب میں بھی ذہری غلط فکر میں تھا. تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو ہے جاپانیز جو تھا وہ مجھے گلے لگا کے نا تو مجھے پیار کرتا ہے نا اس جگہ پہ، تو مجھے شاباش دیتا ہے، کہتا ہے ویل ڈن. میں نے کہا یار میں ویل ڈن نہیں ہوں، میرے بزرگ ہیں انہوں نے کیا تھا اور ان کے ساتھ ایز اے میں ہیلپر تھا. لیکن یہ تھا کہ کام ہماری نگرانی میں ہوا. اس کے علاوہ پھر بے شمار ایسے یعنی کہ بحریہ میں پھر مختلف ایسی جگہوں میں کام میں نے کیے، ہوٹلوں کے کیے، پھر اور اس طرح کی بیکریوں کے کافی سارے پھر کام کرتا رہا. پھر آج دیکھ لیں کہ اللہ کا بڑا پھر بھی فضل ہے، شکر الحمدللہ کہ مطلب تھوڑا ہے زیادہ ہے لیکن میں اس پہ قناعت پسند ہوں الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر کچھ بھی نہیں ہونا تو جو کچھ بھی ہوں میں اپنے حاجی صاحب کی وجہ سے ہوں. زبردست. تو اندازاً آپ نے یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کوانٹٹی کا کبھی کوئی اندازہ رکھا ہے کہ آپ نے کتنے پروجیکٹس کیے ہوں گے یا کچھ اینی آئیڈیا؟ نو، یہ تو ہمیں بالکل اندازہ ہی نہیں ہے. انگنت ہوں گے اتنے کیے ہیں کہ آج تک میں یہ لوگ ورثے کا بلکہ 15 سے لے کے 24 تک نا میلہ آ رہے ہیں. تو اس میلے میں نا ہم باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں پنجاب آرٹ کونسل سے. تو اس کے لیے میں رات 2-3 بجے تک نا کام کرتا ہوں. صبح بچے میرے جاتے ہیں 7 بجے اسکول، 5:30 کا میں نے الارم لگایا ہوتا ہے اور یعنی کہ 7 بجے 6 بجے 6:30 بجے بیٹھتا ہوں، رات 2 بجے تک مسلسل
کام کرتا رہتا ہوں، اور انشاءاللہ اسی کی بدولت سے میرا اللہ نے میرے رزق میں جو ہے، کیونکہ ایک تو صبح بیٹھنا ویسے بھی سنت ہے، رات تک تو اس لیے بیٹھتا ہوں کہ پھر پہلے تو کام شام نہیں تھے، تو ابھی کام کا ماحول نظر آ رہا ہے، لوگ ورثہ کرسمس کے پروگرام اور مختلف انویسٹمنٹ، اور اس وجہ سے لیٹ نائٹ کام کرتا ہوں، اور شکر الحمدللہ کہ میں اس سے راضی ہوں۔ زبردست۔ اچھا، آپ کوئی گورنمنٹ سے کوئی ایسا کہنا چاہتے ہیں جس سے آپ کا آرٹ فروخت ہو، یعنی کوئی میسیج دینا چاہیں، کوئی سجیشن؟ وہ تو یہ ہے کہ ہماری کیا، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ گورنمنٹ ہمیں کوئی ایسا پروجیکٹ دے، یا کوئی جس طرح لوگ یہ باہر ڈیلیگیشن لے کے جاتے ہیں ان میں ہمیں کوئی ایسی نمائندگی ہو، جس طرح لوگ ورثہ نے ہمیں پورا پاکستان گھمایا، خیر وہ بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، وہ بھی ان لوگوں کو لے کر جاتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو بھی آرٹسٹ ہیں، بے شک مجھے نہ لے کے جائیں، جتنے بھی آرٹیزن ہیں جو ہاتھ سے کام کرنے والے ہیں، وہ ایک دوسرے لوگوں سے متعارف ہوں۔ یہ فن ایسی چیز ہے کہ بہت تکلیفیں جو ہے نا وہ ختم کر کے پیار محبت کی ایک نشانی جو ہے نا بن جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کے بھی ایسے پروجیکٹ ہوں تو ان میں یہ جو ہاتھ سے کام کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ٹیکس کے پیسے نہیں ہوتے، دوسرا رجسٹرڈ کسی چیز کے نہیں ہوتے، کام ہوا تو ٹھیک، یہ تو 6 مہینے بھوکے، ان کے لیے کوئی یعنی کہ لائے عمل تیار کیا جائے کہ جو انتہا غریب آدمی ہیں یا بالکل نیچے لیول کے ہیں۔ اس میں اب یہی ہے کہ جو پیسے والا ہے وہ ادھر سے کوئی ایونٹ لیتا ہے، وہ ادھر سے بیٹھ کے پکڑ لیتا ہے، وہ اپنا نام شو کرتا ہے، جو کام کرنے والا ہے وہ غریب ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہ مطلب گورنمنٹ کو بھی چاہیے، مطلب گورنمنٹ سے ہم سختی تو نہیں، محبت سے برادرانہ یہ ضرور کہیں گے کہ کوئی اور لائے عمل جو آرٹیزن لوگ ہیں ان کے لیے لازمی کوئی ایسا رستہ بنائے جہاں سے یعنی کہ ویزا پالیسی چیزیں ایسی آسان کر دے کہ بندے کو، جس طرح ملٹیپل ویزے ہوتے ہیں کہ جہاں وہ چاہے، جہاں ایگزیبیشن ہو، گورنمنٹ اگر 32 کلو 35 kg یعنی کہ ایک چیز ارینج ہے رکھنے کے لیے، لے کے جانے کے لیے، اس کے لیے اسپیشل آفر دی جائے کہ 2-3 یعنی کہ kg یا 10 kg 20 kg فالتو ہو، تاکہ وہ اپنا سامان آسانی سے لے کر جائے، اور اس کے ٹکٹس میں بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ انتہا آسانی ہوتی ہے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہ آرٹسٹ کو مطلب پریشانی نہ ہو کسی لیول پہ، جس طرح باہر کے ممالک میں استاد کی قدر کی جاتی ہے، اسی طرح ہاتھ سے کام کرنے والے، اب دیکھیں نا جو فارنرز لوگ ہیں وہاں تو بڑی بڑی اعلیٰ مشینریز لگی ہیں، وہ یعنی کہ بغیر کسی چیز کے، بغیر بندے کے کمپیوٹر کو کمانڈ دیتے ہیں، وہ بنا دیتے ہیں۔ وہ ہمارا کام کیوں پسند کرتے ہیں؟ وہ اسی لیے پسند کرتے ہیں کہ یہاں ہم لوگ ہاتھ سے کام کرتے ہیں، وہاں لوگ پہلے کرتے رہے ہیں لیکن اب لوگ وہاں ہاتھ سے نہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ اگر ٹیکنالوجی یہاں بھی اس طرح کی آ گئی تو پھر ایک ٹائم ہوگا جس طرح سلما لینڈ کے لوگ فارغ ہو کے، کوئی نفسیاتی ہو گیا ہے، کوئی کیلیگرافر ہے، وہ یعنی کہ ایسا ہو گیا ہے، بورڈ پینٹر، کیونکہ میں ان سب لوگوں سے گزرا ہوں اور ان لوگوں کو جانتا ہوں۔ جو مطلب بات کر رہے تھے نا کہ حکومت کی، تو ایسے بے شمار لوگ ہیں جو اکثر اب بھی کہتے ہیں کہ ہمارا کمپیوٹر کے ساتھ مقابلہ ہے، تو میں ان کے ساتھ ہنس کے بولتا ہوں کہ بھائی ہمارا کمپیوٹر کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، ہمارا اپنے آپ کے ساتھ مقابلہ ہے کہ ہم اس کام کو کوئی ایسے انداز میں، اب یہ دیکھیں نا ٹیبل میں نے بنائے ہیں، چیزیں بنائی ہیں، یہ مختلف چیزیں بنائی ہیں، چینج کرتا رہتا ہوں، جو وقت کے حساب سے چینجنگ ہوتی ہے، اسکوٹر ہے، فوکسی ہے، اور اس طرح کی چینجنگ ہے، تو کرتے رہتے ہیں۔ اب جس طرح ایک اور میں چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹرک لین آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس میں اب چمک پٹی کا کام آ گیا، اس میں پلاٹر کمپیوٹر کا کام آ گیا، اب جو کام مہینوں لگتے تھے وہ ہفتوں میں ہو جاتے ہیں، اس کی یعنی کہ مزدوری بھی زیادہ ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اب کمپیوٹر آ گیا تو ہم بیٹھ کے سو جائیں یا پریشان ہو جائیں کہ یار ہمارا کیا ہوگا کیا نہیں، اس کے ساتھ ہم نے حالات کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ جو لوگ حالات کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اللہ ان کو فتح نصیب فرماتا ہے۔ اس میں ایک وہ سلطان محمود غزنوی صاحب کا میں چیز بتانا چاہتا ہوں کہ 18 حملے انہوں نے سمنات پہ کیے، تو آخر فوج بھی ان کا سارا کچھ چھوڑ کے چلی گئی، لیکن وہ ایک چونٹی کو دیکھتے ہیں اوپر چڑھتی ہے، مکڑی کو دیکھتے ہیں اوپر چڑھتی ہے نیچے گرتی ہے، اوپر چڑھتی ہے نیچے گرتی ہے، پھر ان کے اندر ایک ارادہ پیدا ہوا کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر انہوں نے کام کیا، پھر ان کا نام آج ہسٹری میں ہے۔ تو اسی طرح ہی مطلب ہمیں بڑے دل سے کام کرنا چاہیے،
ٹھیک ہے حالات کے ساتھ پریشانی ہے، معاملات ایسے کافی ساری چیزیں آتی ہیں. اگر میں باتیں کرتا رہوں تو میں ہو سکتا ہے 3 مہینے تک بولتا رہوں.